وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عزم کی بات ہے کہ تم صبر کر لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نیک عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے برائیوں سے رکنا. نیک عمل کرنا تقوی نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ نیک عمل، عمل صالح ہے. ہم نیک عمل کرنے کو تقوی کہتے ہیں. نہیں، تقوی کہا جاتا ہے پرہیزگاری کو، یعنی کہ گناہوں سے بچنے کو. جس کے اندر جتنا گناہوں سے بچنے کی وہ ہوگی نا، صلاحیت ہوگی، وہ نیک عمل تو خود ہی ہو ہی رہے ہیں انڈائریکٹلی. اگر گناہ سے بچ رہا ہے تو وہ گناہ سے بچنا بھی نیک عمل میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن نیک عمل کرنا ہرگز اس کا الٹا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ اس وے میں نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر نیک عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم برائی سے، مطلب ہم نے کیا کیا؟ برائی سے بچ گئے. بلکہ ہم جب برائی سے بچتے ہیں تو ہم نیک عمل ضرور کر جاتے ہیں. یعنی اب تقوی کسے کہا جاتا ہے نا، جیسے اگر ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو میڈیسن کے ساتھ ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں کہ یہ فلا چیزیں آپ نے پرہیز کرنی ہے. اگر آپ کو سردی زکام ہے تو آپ ٹھنڈا پانی نہ پیئیں، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، تو یہ جو دوائی ہے زیادہ اثر کرے گی. ہم وہ دوائی تو لے لیتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو چیز ہے وہ بیماری وہیں کی وہیں رہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم سارا تو کچھ کر رہے ہیں، دوائیاں تو لے رہے ہیں. تو دوائی لینا ہے عمل صالح، اور یہ جو پرہیز کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب کس کے لیے ہدایت بنی ہے؟ عمل صالح کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. جب بندے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کی طرف تو خود ہی ان کو گامزن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ تقوی حاصل کرنا، گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا اور صبر کرنا یہ بڑے عزم کی بات ہے، یہ بڑے اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے ہمت کی بات ہے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلا دو جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. دیکھیں اب یہ وہی بات آ رہی ہے، امر بالمعروف نہیں انل منکر، انڈائریکٹ وے میں آ رہی ہے چوتھی مرتبہ. انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. یعنی کہ وہ کیسے تعریف کے بھوکے لوگ ہیں، یعنی کہ وہ ریاکار لوگ ہیں. وہ دین کا ذرا بھی کام کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس کی شاباشی اور واہواہی کی جائے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، اور اب دیکھیں یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ بہت ہی خوبصورت جامع ترین آیتیں ہیں. اور یہ جو ہے وہی جس طریقے سے ہم نے کہا تھا نا کہ یہ دو صورتوں کو کیا کہا گیا ہے؟ الزہراوین، دو تابناک، دو چمکدار صورتیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ان دونوں صورتوں میں سملیرٹیز بتائی گئی ہیں کہ دونوں کی شروعات کس سے ہو رہی تھی؟ الف لام میم سے، اور کتاب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، اور دونوں کے آخر میں جامع دعائیں آ رہی ہیں. تو یہاں پر بھی سورہ بقرہ میں بھی آمن الرسول سے، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آخر کی 10 آیتیں ہیں یہ اس سے مشابہت رکھتی ہے اس سورہ بقرہ سے. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اب دیکھیں یہ شارٹ میں کہا گیا، یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 164 میں بیان کر دی تھی جو آیت الآیات ہے.
164 थी आई थिंक, उसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत सारी आयतें बयान की थी, लगभग 6 निशानियाँ अपनी बयान की थी, जो आफाक से ताल्लुक रखती हैं, जो हमारे नेचर से ताल्लुक रखती हैं। यानी कि इसके अंदर गौर व फ़िक्र करने को अल्लाह सुब्हान तआला बार-बार हमें कहते हैं, क्यों? क्योंकि जब इंसान नेचर में, अपनी कुदरत में और ये चारों तरफ के मनाज़िर में गौर व फ़िक्र करता है, तो उससे उसको अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की पहचान हासिल होती है। और जब बंदे को अल्लाह की पहचान हासिल होती है, तो उसको उसकी इबादत में लुत्फ़ मिलता है। ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन की बारी-बारी से आने में उन होशमंदों के लिए, यानी अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, जो उठते, बैठते, लेटे हर हाल में खुदा को याद करते हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद कैसी है, हर वक़्त हम्मा वक़्त हमने अल्लाह को याद करना है और ज़मीन और आसमानों की साख्त में गौर व फ़िक्र करते रहते हैं। वो बे-इख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार, यहाँ से दुआ आ रही है, यहाँ से माफ़ कर लें। ए परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फ़ुज़ूल और बेमकसद नहीं पैदा किया। यानी दुनिया में अगर एक चींटी का भी वजूद है, अगर एक अमीबा पैरामीशियम का भी वजूद है और ऐसे जो खुर्दबीनी जानदार हैं, उनका भी वजूद है जो हमें दिखाई भी नहीं देते, तो वो भी बेमकसद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जानदार को, हर ज़ी रूह को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया है। तू पाक है इससे कि अबस काम करे, यानी कि फ़ुज़ूल काम करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पाक है। देखिए यहाँ पर तस्बीह बयान की जा रही है अल्लाह की। बस ए रब, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। तूने जिसे दोज़ख में डाल दिया, उसे दर हकीकत बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई में डाल दिया और फिर ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार ना होगा। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, जो ईमान की तरफ बुलाते थे और कहते थे कि अपने रब की बात मानो। हमने उसकी दावत कबूल कर ली, यानी हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की। बस ए हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए हैं, उनसे दरगुज़र फरमा दे। जो बुराइयाँ हम में हैं, उन्हें दूर फरमा दे और हमारा खातिमा नेक लोगों के साथ फरमा दे। खुदावंद, जो वादे तूने अपने रसूलों के ज़रिए से किए हैं, उनको हमारे साथ पूरा कर दे। यानी कि जो वादे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों के ज़रिए से जन्नत के वादे हैं और जो खैर के वादे हैं और जो अल्लाह के फ़ज़ल के वादे हैं, वो सब हमें अता फरमा दे और क़यामत के दिन हमें रुसवाई में ना डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं। जो जवाब में उनके रब ने फरमाया, मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाय नहीं करूँगा, ख्वाह मर्द हो या औरत। सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग से औरतों के बारे में भी तज़किरा किया। अल्लाह औरतों के भी, चाहे औरतें हों या, क्योंकि सहाबियात को ये हुआ करती थी ना, वो फस्तबिकुल खैरात वाली उनके अंदर वो थी, जज़्बा और कशिश हुआ करती थी कि हमने नेकियों में आगे बढ़ जाना है, तो मर्द हमसे आगे निकल जाते हैं। वो जंग में भी जाया करते हैं, वो सारे मतलब हमें किफ़ालत भी किया करते हैं, जंगों में भी जाते हैं और इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों का भी लुत्फ़ लेते हैं, तो सारे अजर तो वो ले जाएँगे, हमें कैसे मिलेगा वो उतना अजर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घर में रहो, अपने शौहरों की फरमाबरदार रहो और उनकी इज़्ज़त और नामूस की हिफ़ाज़त करो और जो फ़राइज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको दिए हैं, यानी कि जो कुरान, नमाज़ और रोज़ा वग़ैरह, उसको पूरा करो, तो तुम्हें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही अजर अता फरमाएगा जो मर्दों को दिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी मर्द, किसी औरत का अजर ज़ाय ना करेगा। तुम सब एक-दूसरे के हम जिन्स हो, यानी तुम एक ही जैसे हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी मखलूक में फ़र्क नहीं करता। लिहाज़ा जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और जो मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उनके सब कसूर मैं मुआफ़ कर दूँगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनकी जज़ा है अल्लाह के यहाँ और बेहतर जज़ा अल्लाह ही के पास है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के मुल्कों में खुदा के नाफरमान लोगों की चलत-फिरत तुम्हें किसी धोखे में ना डाल दे। उनके बड़े-बड़े महल, उनके स्टेटस, उनके मतलब ईमान वालों के खिलाफ जो दौड़-धूप करना है, आप लोगों को ये ना कर दे, गमगीन ना कर दे। ये महज़ चंद रोज़ा ज़िंदगी का थोड़ा-सा लुत्फ़ है।
پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت یعنی کہ مہمان نوازی ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بھی تذکرہ آتے ہیں نا کہ جنت کے باغات ہوں گے اور یہ جو سارا کچھ ہوگا اور نہریں بہتی ہوں گی، یہ ساری انیشیل مہمان نوازی ہے۔ جب بندے جب جنت میں صرف داخل ہوں گے، وہ جیسے ویلکم جوس وغیرہ ہوتا ہے نا جو شروعاتی مہمان نوازی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بعد میں جو اصل مہمان نوازی ہے اس کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ذکر بھی نہیں کیا ہے، وہ تو ہمیں وہیں جا کر سب کچھ سرپرائز ملے گا کہ ہم نے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور وہاں پر میزبان کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود میزبانی کریں گے اور ہم جنت کے مہمان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے یہ نجاشی بادشاہ جو تھے، جو عیسائی تھے، جب حبشہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے اور انہوں نے سپورٹ کیا تھا ایمان والوں کو، پھر بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، اور بہت سارے صحابیوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی، یعنی کہ ان کے دل نرم ہو گئے تھے۔ وہ بھی اہل کتاب تھے یعنی کرسچن تھے، لیکن جب یہ سارا کچھ تذکرہ سنا، قرآن کی جو آیات سنی، تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے یعنی قرآن کریم، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے ہو چکی یعنی کہ تورات اور انجیل ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردگی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء۔ سورہ نساء یہ مدنی سورہ ہے۔ دیکھیں قرآن کی اکثر سورہ جو ہیں جوڑوں میں ہیں، تو یہ جو سورہ بقرہ تھی اس کی جوڑے میں تھی سورہ آل عمران۔ اب سورہ نساء ہے اس کا جوڑا ہے سورہ مائدہ۔ اب اس میں کیا ہوا ہے کہ جو چیز بلو پرنٹ جو تھا سورہ بقرہ میں کھینچا گیا تھا، اس کو تکمیل کرنے والی یہ دو صورتیں، ان کو کمپلیٹ کرنے والی سورہ نساء ہے اور سورہ مائدہ ہے۔ اب سورہ نساء جو ہے نا بیسکلی کس سے ڈیل کرتی ہے؟ جو معاشرے کے جو کمزور طبقے ہوتے ہیں نا، جو ولنریبل ہوتے ہیں، جو جیسے کہ عورتیں، بچے اور یتیم لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں اس سورے میں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بھی احکامات ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ مدنی سوروں کا جنرلی ٹاپک جو ہوتا ہے، مضمون جو ہوتا ہے وہ احکامات ہوتے ہیں۔ مکی سوروں کا توحید، رسالت اور آخرت ہوتا ہے، اور مدنی سوروں کا احکامات ہوتے ہیں یعنی کمانڈمنٹس۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہے اور ہم پر بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حوا علیہ السلام، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دونوں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتوں اور قرابت کے تعلق کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس کا تم واسطہ دیا کرتے ہو، ہر کام کے لیے تم اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو نا۔ اگر کسی کو فقیر کو بھی مانگنا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے دے۔ تم میں آپس میں کوئی جھگڑے ہو جاتے، فساد ہو جاتے، تو تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کے واسطے مان جاؤ، اللہ کے واسطے نہ جھگڑو۔ یعنی تم اللہ کا واسطہ بعد میں کیوں دیتے ہو؟ پہلے ہی کیوں نہیں اس اللہ سے ڈر جاتے؟ پہلے ہی کیوں نہیں اس کا تقوی اختیار کر لیتے کہ یہ نوبتیں آئیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہو۔
اور اپنے رحم کے رشتوں کو نہ توڑو، یعنی کہ جو آپس میں جو تمہارے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے اوپر جا کر تمہارے والد یعنی کہ جد اول حضرت آدم علیہ السلام سے مل جاتے ہیں، تو تم آپس میں ایک ہی دوسروں میں سے ہو، تو تم کیوں آپس میں رحم کے رشتوں کو توڑتے ہو، یعنی کہ قطع رحمی کرتے ہو؟ تو رحم کے رشتوں کو پاس رکھو اور آپس میں صلہ رحمی کو اختیار کرو۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ترین ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم لڑکی ہے اور یتیم لڑکی کے مال کی وجہ سے تم نکاح کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ اگر تم اس کے حقوق اس کو نہیں ادا کر سکتے، اس کی کفالت نہیں کر سکتے، اس کو صحیح سے مطلب اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا مہر ادا نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ اگر تم زیادتی کرنے کے لیے یا مال کو ہڑپ کرنے کے لیے یتیم لڑکی کے تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو تم اس سے پرہیز کرو۔ تمہارے لیے اللہ نے دوسری عورتیں بنائی ہیں، اس چیز کی گناہ کی طرف نہ بڑھو۔ اور اگر تم انصاف کی روش اختیار کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو ایک سے زیادہ عورتوں میں، تو تم دو، تین، چار نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تم انصاف کے پابند نہیں ہو سکتے تو تمہارے لیے ایک ہی عورت کافی ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار نکاح کر لو، اور عورتوں کے مہر خوشی دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کیا کرو۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی کہ ان کے اوپر زور زبردستی نہ کرو، انہیں کہیں ایموشنلی بلیک میل کر کے یا ٹارچر کر کے ان سے مہر معاف کروا لو۔ اگر وہ خوشی سے تمہارے لیے معاف کر دے تو معاف کر دو، ورنہ تم ان کے مہر انہیں اپنا فرض سمجھ کر ان کو ادا کر دو۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یعنی کہ اگر کسی یتیم کا تمہیں گارجین بنایا گیا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ابھی اس کے اندر شعور نہیں ہے، اب یتیم کسے کہا جاتا ہے نا، اسلام میں یتیم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس بچے کا باپ نہ ہو اور وہ بلوغت کو نہ پہنچا ہو، یعنی کہ وہ بالغ نہیں ہوا ہے یا پھر اس کو شعور نہیں آیا ہے۔ اگر اس کو شعور آ گیا ہے اور وہ بلوغت کو پہنچ چکا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں ہے، وہ پھر اس کے اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتا ہے۔ جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچے، شعور کی عمر کو نہ پہنچے، تب تک وہ یتیم رہے گا۔ اور یتیم بھی کون ہوگا؟ جس کا والد نہ ہو، اور اپنے یعنی ماں نہیں ہے تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا، باپ نہیں ہے تو اصل یتیم تب کہلائے گا۔ اور عورتوں کے اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، یعنی کہ ان کو پرکھتے رہو کہ وہ عقل کی عمر تک پہنچ گئے یا نہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کر جائیں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو، یعنی کہ ان سے مشورہ لو، ان سے ایسی طریقے سے ان کا ٹیسٹ کرتے رہو کہ کیا وہ مطلب شعور کی عمر کو پہنچ گئے۔ اگر وہ شعور کی عمر کو پہنچ گئے تو پھر ان کے مال ان کو ٹرانسفر کر دو، اور ٹرانسفر کرتے وقت دو لوگوں کو گواہ بنا لو اس بات پر، اور اس ڈر سے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کر مت کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور بڑے ہو کر کہیں گے کہ ہمارا مال واپس کر دو، تو اس سے پہلے ہی تم کیا کر دو، اس کے مال کو ختم کر دو۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریب، اب یہاں سے شیئرز آ رہے ہیں، جو وصیت کے شیئرز ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں، تو ہم نے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاننا ہے، بس ہم اس کو ریڈ کر کے نکل جاتے ہیں۔
मर्दों के लिए उस माल में से हिस्सा है जो माँ-बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ-बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है। यानी कि जो लोग बोलते हैं ना, अब शादी हमने कर दी, अब कोई हिस्सा नहीं है माल में, बहुत सारी जगह पर आप सुनेंगे कहते हैं अब हमने निकाह कर दिया है बच्ची का, अब कोई उसका माल में हिस्सा नहीं, हमारी वसीयत, हमारी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये मैंने फ़र्ज़ किया है और तुम इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इसमें मर्दों और औरतों का बराबर हिस्सा हिस्सा शामिल है, जो जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। और जब तक़सीम के मौके पर कुंबे के लोग और यतीम और मिस्कीन आएँ, तो इस माल में से उनको भी कुछ दे दो, और उनके साथ भले मानिसो किसी बात कहो। यानी कि अगर कोई ऐसा गरीब यतीम कोई बच्चा माल की तक़सीम के वक़्त मौजूद हो, तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ दे दो। उनको मतलब वो ना करो, उनके दिलों को ना दुखाओ कि तुम्हारे वो बच्चे सोचे कि अगर हमारे भी वालिदैन होते, तो हमें भी इस तरीके से माल मिलता, और वो गमज़दा हो जाएँ। तो इसीलिए उन्हें भी कुछ ना कुछ अता कर दो। लोगों को इस बात का ख़याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते और मर जाते, उस वक़्त उन्हें अपने बच्चों के हक़ में कैसे कुछ अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और रास्ते की बात करें। जो लोग ज़ुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट में आग भरते हैं, और वो ज़रूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएँगे। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मय्यत के वारिस 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हों, तो उन्हें तरके के 2 तिहाई यानी टू थर्ड दिया जाएगा। और अगर एक ही लड़की वारिस हो, तो उसे आधा तरका दिया जाएगा। तरका कहते हैं जो माल छोड़ा है मरने वाले ने, उसको तरका कहा जाता है। अब तरके में हर चीज़ शामिल होती है जो मरने वाले की होती है, हत्ता कि अगर उसकी जेब में से कुछ सिक्के निकल आते हैं, और उसका मोबाइल जो होता है वो भी क्या होता है, विरसे वो तरके का हिस्सा होता है। हम क्या करते हैं ना, वो बेटे को दे दिया, वो बच्चे को दे दिया, वो पैसे उसके खर्च कर लिया, वो फ़कीर को दे दिए, नहीं, वो सब का सब तरके का हिस्सा बनता है। अगर मैयत साहबे औलाद हो, तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलेगा, और अगर वो साहिबे औलाद ना हो और वालिदैन ही इसके वारिस हों, तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा, और अगर मैयत के भाई बहन भी हों, तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो कि मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए, और कर्ज जो उस पर हो वो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज़े नफ़ा तुमसे करीब था। ये हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ़ और सारी मसलहतों को जानने वाला है। यानी कि जब तक़सीम होती है, जो कोई अगर वसीयत करने वाला वसीयत करे, तो वो 1/3 माल की विल बना सकता है। यानी कि अगर एक रोटी के 3 हिस्से किए जाएँ, तो 1 हिस्से की वो वसीयत कर सकता है जैसे वो चाहे। लेकिन 2 हिस्से जो हैं, वो वैसे ही डिवाइड होंगे जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत है। उसमें वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी नहीं कि इस बेटे ने मेरी खिदमत की, तो मैं पूरा इसका हिस्सा इसको दे दूँ, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ़ एक हिस्से पे जो वो वसीयत करना चाहे वो कर दी जाएगी, और उस वसीयत, और फिर ये जो माल का बँटना भी कब होगा, जब उसकी वसीयत अदा अदा कर दी जाए और उसका कर्ज़ अदा कर दिया जाए। सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि उसकी जो रिचुअल्स होते हैं ना, जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं वो अदा किए जाए, उसका कर्ज़ अदा किया जाए, और साथ-साथ उसके जो न वसीयत उसने की थी 1/3 हिस्से की, वो अदा कर दी जाए। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो, उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, अगर वो बे-औलाद हों। वरना औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारे हिस्से में आएगा, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो, पूरी कर दी जाए, और कर्ज़ जो उन्होंने छोड़ा हो, वो अदा कर दिया जाए, और वो तुम्हारे तरके में से चौथाई की हकदार होंगी अगर तुम बे-औलाद हो। वरना साहिबे औलाद होने की सूरत में इनका हिस्सा 8वाँ होगा, बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की हो और जो कर्ज़ उन्होंने छोड़ दिया हो। और अगर वो मर्द या औरत जिसके मीरास तक़सीम तलब है, बे-औलाद भी हो और उसके माँ-बाप भी ना हो, मगर इसका एक भाई या एक बहन ज़िंदा हो, तो भाई और बहन हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। ऐसा शख़्स जिसके ना वालिदैन होते हैं, ना उसकी औलादें होती हैं, और उसके मतलब भाई-बहन होते हैं, उनको कलाला कहा जाता है। तो यहाँ पर कलाला का ज़िक्र किया जा रहा है कि कलाला अगर यानी ये उसके भाई-बहन हैं, माँ-बाप भी नहीं, औलाद भी नहीं है, तो उसको छठा हिस्सा मिलेगा। और भाई-बहन 1 से ज़्यादा होंगे, तो कुल तरके के 1/3 हिस्से में सबको हिस्सा मिलेगा।
جبکہ وصیت جو کہ کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے لیا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رسا نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں، یعنی کہ ان سے زنا سرزد ہو جائے، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، یعنی کہ یہ اڈلٹری کی بات ہو رہی ہے نا۔ اگر وہ دونوں شادی شدہ ہے اور پھر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو پھر دونوں کو سزا دی جائے گی۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں، یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر بیٹھیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا کی تیار کر رکھی ہے، یعنی کہ نزا کے وقت جب موت کا جھٹکا لگ جائے، ہچکی آ جائے، تب کہے میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسی حالت میں توبہ قبول نہیں کرتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، یعنی کہ جو یتیم بچی ہیں ان کے مال حذف کرنے کے لیے، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ تنگ کرنے کا مطلب ان کو وارن کرنے کا۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو، یعنی پہلی بیوی کو جو بھی کچھ دے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا، نہ مہر کی رقم نہ کوئی گفٹ۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی کہ میرج از اے کووننٹ ہے نا، کہ اس میں عہد و پیمان ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے قبول کر رہے ہیں، ان کی تمام برائی اور اچھائیوں کی سمیت قبول کر رہے ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا کام ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے یہ ساری لوگوں سے۔ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری بیویوں کی ماں یعنی ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، یعنی کہ تمہاری اگر کوئی بیویاں جو پہلے سے لڑکیاں رکھتی ہوں اور تم نے ان سے دوسرا نکاح کیا تو وہ آلریڈی اولاد والی ہوں تو وہ بھی تم پر حرام ہے، جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہیں ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں یعنی کہ تمہاری بہویں بھی تم پر حرام ہیں، جو وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی کہ تمہارے اصل بیٹے ہیں۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح کر لو۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وہ مطلب مفسرین نے ایڈیشن کیا، حضرت عمر نے آئی تھنک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیشن کیا کہ خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں لیا جا سکتا۔
مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں, یعنی پہلے سے وہ میرڈ ہیں اور وہ عورتیں دو نکاح نہیں کر سکتی, مرد ایک ساتھ دو نکاح کر سکتے ہیں. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئی ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے. یعنی کہ جو جنگ میں باندیاں بن کر آتی ہیں, تو اگر وہ مومنہ ہو یا کسی طریقے سے, وہ پھر ان کا نکاح ان سے ٹوٹ جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت باندی بن کر آئی اور وہ ایمان قبول کر لے, تو اگر وہ اس کا شوہر کفر پر ہے تو دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا. اب ایسی عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. کہ الحمدللہ ہماری حمدی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.